ایران کے میزائل کسی بھی وقت اسرائیل کی سرحد پار کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور آپ اس صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ایئر فرانس، لفتھانزا، KLM سمیت یورپ کی تمام بڑی ایئر لائنز نے اسرائیل جانے والی اپنی فلائٹس کینسل کرنا شروع کر دی ہیں۔ کچھ ایئر لائنز نے تو خاص طور پر رات کی فلائٹس مکمل طور پر منسوخ کر دی ہیں، کیونکہ 99% امکانات یہی بتائے جا رہے ہیں کہ اگر حملہ ہوا تو وہ رات کے وقت ہی ہوگا، اور ایران کی طرف سے فوری جوابی کارروائی بھی متوقع ہے۔ اسی وجہ سے ایئر لائنز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن فلائٹس کو کینسل کرنا تھا وہ تو کر دی گئیں، کیونکہ انہیں واضح طور پر معلوم ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن کچھ ایسی ایئر لائنز بھی ہیں جنہوں نے دن کے وقت محدود فلائٹس جاری رکھی ہیں، جبکہ رات کی تمام فلائٹس منسوخ کر دی گئی ہیں، اور مسافروں کو واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ تل ابیب میں قیام نہ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ رات کی فلائٹس میں عملے کو وہیں رکنا پڑتا ہے، کریو ممبرز قیام کرتے ہیں، اور موجودہ صورتحال میں ایئر لائنز کسی صورت کی رسک لینے کو تیار نہیں۔ اسی لیے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ رات کی کوئی بھی فلائٹ جاری نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس وقت آل آؤٹ وار کا خطرہ بالکل سر پر کھڑا ہے۔ اس صورتحال میں تمام ایئر لائنز کے جہاز واپس موڑ دیے گئے ہیں، اور واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کسی صورت تل ابیب، بین گورین ایئرپورٹ یا اسرائیل کے کسی بھی دوسرے شہر میں لینڈ نہیں کرنا۔ اب صورتحال بالکل واضح ہو چکی ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ حملہ انتہائی تباہ کن نوعیت کا ہوگا۔ اس میں اب کسی قسم کی دو رائے باقی نہیں رہی۔ دیکھیے، ایئر لائنز کو یہ معلومات اس لیے پہلے مل جاتی ہیں کیونکہ ہر ملک اپنی ایئر لائنز کو بروقت آگاہ کرتا ہے، اور متعلقہ ممالک بھی جانتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور حملے کا خطرہ موجود ہے۔ اور بات صرف اسرائیل تک محدود نہیں رہی۔ آپ اندازہ کریں کہ ریاض، سعودی عرب اور دبئی جانے والی بہت سی فلائٹس بھی کینسل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہاں سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ لڑائی نہ صرف ایران یا اسرائیل تک محدود رہے گی بلکہ پورے خطے میں پھیلنے جا رہی ہے۔ اسی تناظر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق کو بھی وارننگ جاری کر دی ہے کہ اگر تم ایران کو سہولت فراہم کرو گے تو تمہارا تیل اور دیگر وسائل ہم ہڑپ لیں گے، اور تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہاں سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس وقت کس قدر بڑے پیمانے پر جنگ کا خطرہ موجود ہے کہ ہر طرف فلائٹس منسوخ ہو رہی ہیں اور پورا ریجن ہائی الرٹ پر آ چکا ہے۔ یہ جو شخص آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ اس وقت سینٹ کام کا چیف ہے، اور یہ ابھی اسرائیل میں لینڈ کر چکا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر مشرق وسطی میں امریکہ کی طرف سے یہ آرمی چیف جیسی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ جنگ کا دائرہ کیا ہوگا، لڑائی کس لیول پر جائے گی اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ اس وقت اسرائیل میں موجود ہے، اور وہاں یہ طے کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ پر حملہ ہوتا ہے تو ہم کس طرح اٹیک کریں گے، اگر ایران کی طرف سے ریٹیلیشن آتی ہے تو آپ نے کیسے رسپانس دینا ہے، کوارڈینیشن کس سطح پر ہوگی، اور پورا آپریشن کس لیول تک لے جایا جائے گا۔ اب ایک بات آپ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، اکیلا ایران امریکہ سے لڑنے جا رہا ہے، اکیلا ایران اسرائیل سے لڑنے جا رہا ہے۔ یہاں 57 اسلامی ممالک مل کر بھی اسرائیل سے لڑنے کی جرت نہیں کر سکتے، لیکن اکیلا ایران ہے جو کھل کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل سے بھی لڑنا ہے اور امریکہ سے بھی لڑنا ہے۔ اور پھر برسوں سے یہ سوال پوچھا جاتا رہا کہ ایران اسرائیل پر حملہ کیوں نہیں کرتا، ایران امریکہ پر حملہ کیوں نہیں کرتا۔ آج ذرا ان 57 اسلامی ممالک سے پوچھا جائے کہ آپ کی فوج کہاں ہے، آپ کی ایئر فورس کہاں ہے، آپ کی نیوی کہاں ہے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی نہ امریکہ کو دھمکی دی، نہ اسرائیل کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ لیکن جب لڑائی کی بات آتی ہے تو صرف اور صرف اکیلا ایران ہی کھڑا نظر آتا ہے۔ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، دنیا میں چین امریکہ سے براہ راست جنگ نہیں لڑ رہا، روس بھی امریکہ سے ڈائریکٹ جنگ نہیں کر رہا، لیکن اکیلا ایران ہے جو یہ جرت کر رہا ہے۔ تو یہاں سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جس ملک کی اکانومی تباہ ہے، جس پر پابندیاں ہیں، جس کے وسائل محدود ہیں، اگر وہ پھر بھی جنگ کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو دنیا میں طاقت کا اصل سرچشمہ پھر کون ہے؟ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، اگر ایران کے اندر کچھ ہوا تو سب سے پہلے تیل کی قیمتیں آسمان پر جائیں گی، پھر پوری دنیا کی سٹاک مارکٹس کریش ہونا شروع ہو جائیں گی، انویسٹمنٹ نکلنا شروع ہو جائے گی، ہاؤسنگ مارکٹس کولیپس کریں گی، عالمی تجارت متاثر ہوگی، سپلائی چین ٹوٹنا شروع ہو جائے گی، مہنگائی آسمان کو چھو لے گی، ٹیرف لگیں گے، پابندیاں لگیں گی، اور یہ سب کچھ صرف ایران کے کولیپس ہونے کے بعد ہوگا۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، جب تک ایران اس جنگ میں کھڑا ہے، جب تک ایران مزاحمت کر رہا ہے، تب تک امت مسلمہ کے باقی ممالک نسبتاً محفوظ ہیں۔ جس دن ایران کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آ گئی، جس دن ایران کمزور ہوا، اسی دن یہ لڑائی اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ اسی لیے قطر جانتا ہے کہ اگلا نمبر اس کا ہو سکتا ہے، ترکی جانتا ہے کہ اگلا نمبر ہمارا ہو سکتا ہے، الجیریا جانتا ہے، تیونس جانتا ہے، عراق جانتا ہے، شام جانتا ہے، لبنان جانتا ہے، تمام مسلم ممالک جانتے ہیں کہ 1 بائی 1 باری آ سکتی ہے۔ اور اگر اس وقت کسی چیز نے سلسلے کو روکا ہوا ہے، اگر کوئی واحد رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ایران ہے۔ وہ اس لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے کیونکہ باقی کسی میں وہ جرت موجود نہیں جو ایران دکھا رہا ہے۔ آپ خود بتائیے۔ تو یہاں سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جس ملک کی اکانومی تباہ ہے، جس پر پابندیاں ہیں، جس کے وسائل محدود ہیں، اگر وہ پھر بھی جنگ کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو دنیا میں طاقت کا اصل سرچشمہ پھر کون ہے؟
یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، اگر ایران کے اندر کچھ ہوا تو سب سے پہلے تیل کی قیمتیں آسمان پر جائیں گی، پھر پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹس کریش ہونا شروع ہو جائیں گی، انویسٹمنٹ نکلنا شروع ہو جائے گی، ہاؤسنگ مارکیٹس کلیپس کریں گی، عالمی تجارت متاثر ہوگی، سپلائی چین ٹوٹنا شروع ہو جائے گی، مہنگائی آسمان کو چھو لے گی، ٹیرف لگیں گے، پابندیاں لگیں گی، اور یہ سب کچھ صرف اعلان کے کولیپس ہونے کے بعد ہوگا۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، جب تک ایران اس جنگ میں کھڑا ہے، جب تک ایران مزاحمت کر رہا ہے، تب تک امت مسلمہ کے باقی ممالک نسبتاً محفوظ ہیں۔ جس دن ایران کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آ گئی، جس دن ایران کمزور ہوا، اسی دن یہ لڑائی اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ اسی لیے قطر جانتا ہے کہ اگلا نمبر اس کا ہو سکتا ہے، ترکی جانتا ہے کہ اگلا نمبر ہمارا ہو سکتا ہے، الجیریا جانتا ہے، ٹیونس جانتا ہے، عراق جانتا ہے، شام جانتا ہے، لبنان جانتا ہے، تمام مسلم ممالک جانتے ہیں کہ 1 بائی 1 باری آ سکتی ہے، اور اگر اس وقت کسی چیز نے اس سلسلے کو روکا ہوا ہے، اگر کوئی واحد رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ایران ہے۔ یہ اس لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے کیونکہ باقی کسی میں وہ جرأت موجود نہیں جو ایران دکھا رہا ہے۔ آپ خود بتائیں، فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے، یاہو نے اس وقت امریکہ پر شدید دباؤ ڈال دیا ہے، اور اسی دباؤ کے بعد ایران کے آفیشلز نے انٹرنیشنل میڈیا کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو اس دفعہ امریکہ پر ہونے والا جواب لمیٹڈ نہیں ہوگا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ یہ جواب ان لمیٹڈ ہوگا، سرجیکل ہو، کائنیٹک ہو، یا جو بھی آپ نام دینا چاہیں۔ ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تاریخ میں ایسا حشر پہلے کبھی نہیں کیا گیا جیسا اب کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایران پچھلے کافی عرصے سے مسلسل ڈرلز کر رہا تھا، تیاری مکمل تھی، چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، ہر لیول پر۔ اب وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب اسرائیل نے ایک آپشن دیا ہے اور وہ اسے اپنی ڈریم ڈیل کہہ رہے ہیں۔ وہ ڈیل کیا ہے کہ ایران اپنا پورا نیوکلیئر پروگرام چھوڑ دے، میزائل پروگرام ختم کر دے، اور آیت اللہ علی خامنائی اقتدار سے الگ ہو جائیں تو شاید ہم اٹیک نہ کریں۔ اسرائیل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیلی دعویٰ ہے کہ وہ دھوکہ دیں گے، ٹائم بائی کریں گے، وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کے اندر اس وقت احتجاج ہو رہا ہے، پانی کا مسئلہ ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہے، بے روزگاری 50% تک پہنچ چکی ہے، کرنسی کولیپس ہو رہی ہے، مہنگائی آسمان پر ہے، اور ہم نے پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ تو ان حالات میں ایران کے اندر کریکس پڑ چکے ہیں۔ اس لیے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا ایران ڈیل پر نہیں آئے گا، لیکن اسرائیل کی اصل خواہش ایک ہی ہے کہ ہمت دکھاؤ اور ایران سے ڈائریکٹ جنگ کرو۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر ایران نے اسرائیل کے شہر غزہ نہ بنا دیے تو پھر بات کیجیے گا، اور غزہ بہت چھوٹا لفظ ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ کھنڈر بنا سکتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، دنیا کا وہ ملک جس کا ڈیفنس بجٹ 1000 ارب ڈالر ہے، امریکہ، دنیا کے سپر پاور جس کے پاس دنیا بھر کے وسائل ہیں، اسی ممالک میں تقریباً 800 فوجی اڈے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک نیوکلیئر طاقت اسرائیل۔ یہ دونوں مل کر جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک ملک جس پر دنیا کی سب سے زیادہ پابندیاں ہیں، جس کے لیڈرز کو مارا گیا، جسے نیوکلیئر طاقت بننے نہیں دیا گیا، جس کی اکانومی خراب، جس کی کرنسی مینیپولیٹ ہو رہی ہے، جہاں احتجاج کروائے جا رہے ہیں، جس کا پاسپورٹ لو رینک پر ہے، کوئی ان سے ٹریڈ کرنے کو تیار نہیں۔ پاکستان جیسا ہمسایہ ملک گیس نہیں لے سکتا امریکہ کی وجہ سے، انڈیا نے چابہار پروجیکٹ چھوڑ دیا امریکہ کی وجہ سے، افغانستان خود غریب ہے، وہ کیا کرے گا؟ چین اور روس بھی کھل کر آگے نہیں آ رہے۔ اب آپ بتائیے، دنیا میں ایک بھی مثال دے دیں، اسلامی ملک تو چھوڑ دیں، کوئی ایک ملک بتا دیں جو امریکہ اور اسرائیل کو اس انداز میں دھمکی دے رہا ہو، کوئی ایک ملک جس کی اکانومی کا یہ حال ہو اور پھر بھی وہ کھل کر لڑنے کے لیے تیار ہو۔ بڑے بڑے ممالک اسرائیل کا نام سن کر کام جاتے ہیں، اور ایران اکیلا اسرائیل سے لڑنے جا رہا ہے، اکیلا امریکہ سے لڑنے جا رہا ہے۔ آپ خود بتائیں کہ آپ نے دنیا میں اس سے زیادہ جری ملک دیکھا ہے؟ ان کے کتنے نیوکلیئر سائنسدان مارے گئے، کتنا نقصان اٹھایا، پھر بھی وہ کھڑے ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو جنگ ہونے جا رہی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ امریکہ کے اندر ٹرمپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم صرف باتیں کر رہے ہو، ابھی تک اوباما والی پالیسی پر چل رہے ہو، اگر کرنا ہے تو سیدھا اٹیک کرو تاکہ معاملہ کلیئر ہو۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہلچل ہے، فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں، ریجن بھر میں الرٹ ہے، یہ سب کسی معمولی بات کی علامت نہیں۔ یہ صرف ایران یا اسرائیل تک محدود نہیں رہے گا، ترکی کو بھی پتا ہے کہ اٹیک ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے سب جانتے ہیں۔ ایران اس وقت پوری طرح تیار بیٹھا ہے، حملہ آج ہو، کل ہو یا پرسوں ہو، لیکن ایک بات واضح ہے، لگتا ہے اس دفعہ ایران حدیں کراس کر دے گا، اور شاید قدرت کو بھی یہ منظور ہو کہ امریکہ کی طاقت کا جو بھرم ہے وہ انہی کے ہاتھوں ٹوٹ جائے۔ ویسے بھی اس وقت دنیا میں ٹرمپ آرڈر خود بکھر رہا ہے۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔